لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المعتكف يعتكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج رمضان المبارک کی 16 تاریخ ہے اور یہ تقریباً تیسرا جمعہ ہے رمضان المبارک کا، اور آخری عشرے سے آپ حضرات جانتے ہیں تعلق رکھنے والی 3 باتیں زیادہ اہم ہیں۔ نمبر 1 مسئلہ اعتکاف، اور نمبر 2 مسئلہ لیلۃ القدر، اور نمبر 3 فطرانہ۔ کوشش ہوگی کہ ان تینوں باتوں پر، تینوں عنوانات پر کچھ نہ کچھ بات ہو جائے۔ ابتدا کرتے ہیں اعتکاف سے کہ اعتکاف رمضان المبارک کا آخری عشرہ اللہ کے گھر میں اللہ کی رضا کے لیے بیٹھنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ ویسے اعتکاف کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت اور اعتکاف مستحب یا نفلی کہہ لیں۔ اعتکاف واجب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ نظر مان لے کہ میرا فلانا کام ہو جائے تو میں 5 دن اعتکاف کروں گا، 10 دن اعتکاف کروں گا، چنانچہ اس آدمی پر ان دنوں کا اعتکاف کرنا اور اس دن کا روزہ رکھنا واجب ہے۔ اور دوسرا اعتکاف سنت ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، 20 رمضان کی شام کو غروب آفتاب سے پہلے اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جانا، اس کو اعتکاف سنت کہتے ہیں۔ رمضان کا چاند 29 کا ہو یا 30 کا ہو، عید کا چاند نظر آنے پر یہ اعتکاف مکمل ہو جاتا ہے۔ البتہ معتکف کے لیے بہتر ہوتا ہے عید رات مسجد میں گزارنا۔ اور تیسرا اعتکاف نفلی ہے اور مستحب ہے، اس کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں یہاں تک بھی لکھ دیا ہے کہ وہ 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں آئے، مسجد میں آئے اور چلے گئے تو آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، اس کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے۔ بلکہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے گھر میں جب آپ آتے ہیں تو آپ بہتر ہے کہ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اللہ جل شانہ کے گھر کے جو آداب ہیں، آداب کے خلاف بندہ ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو جب اعتکاف کی نیت کریں گے تو معتکف اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رہتا ہے، اس لیے اس کے لیے سونا بھی جائز ہوتا ہے، کھانا بھی جائز ہوتا ہے، پینا بھی جائز ہوتا ہے۔ تو ہم جب بھی مسجد میں آئیں تو ہم اعتکاف کی نیت کر لیں، اس کو اعتکاف مستحب اور اعتکاف نفلی کہہ دیں۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں جو بندہ مغرب سے عشاء تک اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے وقت گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ اب یہ بھی نفلی اعتکاف کی بات چل رہی ہے۔ تو اعتکاف کی 3 قسموں میں سے ہماری جو مراد ہے وہ دوسری قسم ہے اعتکاف سنت۔ اور اعتکاف سنت رمضان المبارک کا آخری عشرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، ہجرت فرمانے کے بعد میرے آقا نے کچھ کام ایسے تھے کیے اور پھر چھوڑ دیے، لیکن اعتکاف ایسا محبوب عمل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلسل کے ساتھ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناغہ نہیں فرمایا،
اب اس سے اندازہ کرنے کہ کتنا محبوب عمل ہے۔ بلکہ جب دنیا سے پردہ فرمایا تو ان دنوں میں 20 دنوں کا بھی اعتکاف ہو گیا، اور اپنی ازواج مطہرات کو بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے کا فرمایا۔ ازواج مطہرات گھروں کے اندر اعتکاف کرتی تھی۔ اب اس سے اندازہ کر لیں کہ اعتکاف کتنا محبوب عمل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد تسلسل کے ساتھ 10 سال اس پر پابندی فرمائی ہے، اور کبھی اس کا ناغہ نہیں کیا۔ ہمارے یہاں ترتیب ہوتی ہے کہ بس بچوں کو بٹھا لیا اور بڑوں کو بٹھا لیا اور کہتے ہیں بس اعتکاف ٹھیک ہے، ان کا اعتکاف ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کے لیے یاد رکھیں مسلمان ہونا شرط ہے، عاقل ہونا شرط ہے، اور اعتکاف کے لیے بالغ ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ 10-12 سال کی عمر کا اپنے ابو یا بھائی کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کے لیے بیٹھنا بھی جائز بنے گا، لیکن اکیلا بچہ اور بڑے بچوں کے ساتھ وہ ترتیب مناسب نہیں ہے۔ اور اسی طرح اعتکاف کے لیے مرد ہونا بھی شرط نہیں ہے، عورت اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ عورت کے لیے کہ جس جگہ وہ نماز پڑھتی ہے اس جگہ کو اگر کوئی چھوٹا کمرہ ہے تو کمرے کو خاص کر لے، اور اگر کوئی کمرہ بڑا ہے تو ایک جگہ خاص کر لے، اور ایسی جگہ خاص کرے کہ جس میں دن اور رات اور یہ وقت گزار سکے، گرمی سردی موسم کے اعتبار سے اس کو جگہ تبدیل نہ کرنی پڑے۔ مثال کے طور پر برآمدے والی جگہ ہے، آج کل کمرے کے اندر بھی وقت گزارا جا سکتا ہے، تو عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے۔ اعتکاف کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، اور اعتکاف کے لیے جنابت سے پاک ہونا مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے، اور عورت کے لیے حیض اور نفاس سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ نیت کرنا تو ضروری ہے کہ آدمی نیت کرے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں اعتکاف پہ بیٹھ رہا ہوں۔ اب اعتکاف کی علامہ دوسمن قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بڑی عجیب لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اعتکاف اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں نا، اس میں اصل میں محبت کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ انتہا درجے کی اس میں محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر محب اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کبھی کیا کرتا ہے، چکر لگاتا ہے، کبھی مال خرچ کرتا ہے، کبھی بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اور کبھی جا کر منانے کے لیے ڈیرا ڈال کر بیٹھ جاتا ہے، اور کبھی اچھے لباس وغیرہ کو اتار کر فقیرانہ لباس پہن کر چل نکلتا ہے۔ ہم دنیا کے اندر یہ 5 طریقے دیکھتے ہیں کہ بندہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے ان طریقوں میں سے کسی ایک کا یا 2-4 کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب حقیقی ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب حقیقی ہیں، اور مومن آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے چکر لگاتا ہے۔ کیا مطلب کہ 5 نمازیں تو فرض ہیں، ان کے لیے کیا لگا رہا ہے، چکر لگا رہا ہے۔ اور 5 نمازوں سے ہٹ کر کہ جس کو محبت زیادہ ہوتی ہے صبح اٹھے گا تہجد پڑھے گا، 5 نمازیں اور بھی ساتھ ملا لے گا، اور پھر اشراق پڑھے گا سورج طلوع ہونے کے بعد، اور پھر 1.5-2 گھنٹہ بعد جو ہے وہ چاشت پڑھے گا، اور مغرب کے بعد اوابین پڑھے گا، اور اسی طرح صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرے گا، تو یہ چکر بار بار لگاتا ہے تاکہ کسی طرح میرے اللہ راضی ہو جائیں۔ محبوب حقیقی تو اللہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک زخمی ہوا، خون نکلا، کس کے لیے؟ میدان طیف میں، احد میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نا۔ اللہ ہی تو محبوب حقیقی ہیں۔ اور دوسرا طریقہ آپ کو بھوک اور پیاس برداشت کرنا، یہ روزے میں نظر آئے گا کہ روزے کے اندر بندہ بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے تاکہ میرا اللہ میرے اوپر راضی ہو جائے۔ اور تیسرا طریقہ مال خرچ کرنے کا، وہ آپ کو زکوٰۃ کی شکل میں نظر آئے گا کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے رزق دیا، صرف وہ زکوٰۃ فرضی نہیں اور فطرانہ واجب نہیں، اللہ کے راستے میں جہاں ضرورت تقاضا ہو، جتنا جیب ساتھ دے رہی ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور روزہ رکھنے والے صرف وہ فرض کے رمضان کے فرض روزے نہیں، اس کے علاوہ محرم کے روزے، ذی الحجہ کے روزے، ایام بیض کے روزے، سمار اور جمعرات کے روزے، بھوک اور پیاس اس لیے برداشت کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہوتا ہے
کہ ڈیرا ڈال کر بیٹھ جانا، یہ جھلک اور عکس آپ کو نظر آئے گا اعتکاف میں، کہ جا کر بندہ ڈیرا ڈال کر بیٹھ جاتا ہے تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اور پانچویں چیز، اچھا لباس اتار کر، فقیرانہ لباس پہن کر آپ کو حج بیت اللہ میں یہ چیز نظر آئے گی کہ اچھے کپڑے اتار کر، امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ ہے، کالا ہے، گورا ہے، کسی قوم قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی فرق نہیں ہے، وہ اس کو 2 چادریں احرام والی پہن کر دیوانوں کی طرح نکلنا ہوگا، زبان کے اوپر ترانہ ہوگا لبیک اللہم لبیک والا۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی کو منانے کے لیے جائے، اگلا زیادہ ناراض ہونا تو پھر جا کر دروازے کے اوپر ڈیرا ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں، بھئی جب تک آپ معاف نہیں کریں گے، سلو نہیں ہوگی، میں اٹھوں گا نہیں۔ فرماتے من و ان اعتکاف کے اندر آپ کو یہی چیز نظر آئے گی، گویا کہ 11 مہینے اللہ ہم سے گناہ ہوتے رہے، غلطیاں ہوتی رہیں اور آپ کو ناراض کر بیٹھے، اب رمضان کا آخری عشرہ جو رمضان کا گویا کہ خلاصہ ہے، جس میں تو نے ایک خاص رات بھی لیلۃ القدر میں رکھی ہے، اللہ میں ڈیرا ڈال کر یہاں بیٹھا ہوں، میں اس وقت اٹھوں گا جب آپ میرے اوپر راضی ہو جائیں گے، جب آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ چنانچہ اعتکاف کے اندر آپ کو یہی چیز نظر آئے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والوں کی فضائل جو بیان کیے ہیں وہ بہت بہترین قسم کی باتیں ہیں، اور اگر ہمارے دل و دماغ میں اتر جائیں تو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو بندہ رمضان مبارک کا آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بھئی ایک عمرہ کرنا ہو تو کتنا خرچ بھی کرنا پڑتا ہے، وقت بھی نکالنا پڑتا ہے۔ حج فرضی کے لیے آج کل تو اخراجات ہی بہت زیادہ ہیں، اب وہ 12-13 لاکھ تو وہ فیس ہے، اور اس کے علاوہ ملا کر 14-15 لاکھ تقریباً بن جائے گا۔ اعتکاف کرنے والا آخری عشرے میں جب اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو یہاں رمضان مبارک کی برکت سے، اعتکاف کی برکت سے 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ دوسری حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المعتکف یعتکف الذنوب، کہ اعتکاف کرنے والا بندہ اعتکاف کی برکت سے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ بھئی کتنے گناہ ہوتے ہیں، بد نظری وغیرہ، یہ وہ، یوں آوارہ چلنا، پھر گپیں، پھر غیبت، اس قسم کی باتیں۔ اب بندہ مسجد میں بیٹھا ہے، ان ساری چیزوں سے بچ گیا۔ اچھا کچھ کام ایسے ہیں نیکی کے کہ یہ بندہ اعتکاف کی وجہ سے کر نہیں سکتا، مثلا جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا، کسی کی تیمارداری نہیں کر سکتا، اور کسی کی حاجت کو جا کے پورا کر نہیں سکتا۔ اب یہ بندہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، اور کچھ بندے وہ ہیں جو جنازہ پڑھ رہے ہیں اور تیمارداری کر رہے ہیں اور کسی مستحق کی اور ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ اعتکاف کی برکت سے باقی لوگ جتنے نیکیوں کے کام باہر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے ان نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ کتنی بڑی فضیلت، 2 روایتیں، اور تیسری روایت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے رمضان مبارک کا آخری عشرہ، اللہ رب العزت گویا کہ یہاں اس اعتکاف کے 1 دن کے اعتکاف کے اوپر 40 دن اسلامی سرحد کے پہرا دینے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور 1 دن کا کتنا اجر و ثواب ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 دن کا اسلامی سرحد کا پہرا دینا، چوکیدارہ کرنا، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ اللہ پچھلے گناہ اس طرح معاف فرما دیتے ہیں کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور وجود پر کوئی گناہ نہیں تھا، تو 1 دن کے پہرے کے اوپر اللہ اس طرح گناہوں کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں، ختم ہو گیا گناہ کا معاملہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور بھی ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کا جو بندہ اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العزت 1 دن کے اعتکاف کے اوپر اس بندے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتے ہیں۔ 3 خندقوں کا فاصلہ۔ اب وہ 3 خندقیں، ایک خندق کتنی ہے؟ فرمایا 1 خندق کا اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟
کہ یہ اعتکاف کی برکت سے یہ بندہ جہنم سے بالکل دور ہو گیا، جہنم سے بری ہو گیا۔ جہنم سے بری ہوا تو اللہ نے جنتی بنا دیا۔ جہنم سے جو آزادی ملی، نجات ملی، خلاصی ملی، تو یہ بندہ جنتی بن گیا نا۔ اب دیکھیں یہ اعتکاف کی کتنے بڑے فضائل ہیں۔ اور پھر اعتکاف کرنے والا بندہ اعتکاف کی برکت سے ذرا اس میں دیکھا جائے کہ یہ اس طرح ہے کہ اب یہ جیسے فرشتے ہیں نا کہ وہ ایک نورانی مخلوق اور گناہ وغیرہ ان کے قریب نہیں۔ اعتکاف کرنے والا بندہ فرشتوں کی طرح اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، کتنے گناہ ہیں اور غلط کام ہیں، اللہ اعتکاف کی برکت سے اس کو بچا لیتے ہیں اور اس کی ظاہری حالت وہ فرشتوں والی بن جاتی ہے۔ اور اعتکاف کی برکت سے ایک اور فائدہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں بیٹھ کر ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ جتنا وقت گزرا سارا نماز پڑھنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بھئی اعتکاف والے کو تو یہ اعزاز مل گیا نا، وہ اعتکاف پر بیٹھا ہے، فجر پڑھی ہے، ظہر کا انتظار ہے، ظہر پڑھی ہے، عصر کا انتظار ہے، عصر پڑھی ہے، مغرب کا، مغرب پڑھی ہے، عشاء کا، عشاء پڑھی ہے تو فجر کا، پھر نفل نمازوں کا انتظار کہ میں نے تہجد پڑھنی ہے، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ و تسبیح۔ گویا کہ اعتکاف کرنے والے کے 24 گھنٹے نماز پڑھنے والے کے اجر و ثواب کی طرح گزرتے ہیں۔ یہ اعتکاف کی برکت تو ہے۔ اسی طرح جہاں جامع مسجد میں جہاں جمعہ ہوتا ہے، اعتکاف پر بیٹھے گا، وہاں اجر و ثواب کتنا ہوگا؟ اور جس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا، 5 وقت کی جماعت ہوتی ہو، وہاں بھی بندہ اعتکاف پہ بیٹھتا ہے، لیکن 5 وقت کی جماعت ہوتی ہو یہ شرط ہے۔ اور وہاں بندہ اعتکاف کے لیے بیٹھے گا جہاں جمعہ ہوتا ہے، وہاں کیا ہوگا کہ 1 رکعت نماز فرض ادا کرنے پر، 1 رکعت ادا کرنے پر اللہ پروردگار 500 نیکیاں، 500 رکعتیں پڑھنے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں 1 رکعت کے اوپر۔ اب یہ پڑھے گا 4 رکعت، مثال کے طور پر ظہر کے 4 فرض پڑھے گا۔ اب ظہر کے 4 فرضوں کے اوپر اب 5 کو 1 رکعت کے اندر 500، اب ضرب دیں 4 کے ساتھ تو یہ تقریباً 2000 رکعتیں اس کو پڑھنے کا 4 رکعتوں کے اوپر اجر و ثواب ملے گا۔ اب پھر رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اس نے نماز با جماعت پڑھی ہے اور 1 نماز با جماعت ادا کرنے پر 27 نمازیں پڑھنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو اب اگر 2000 کو 27 کے ساتھ ضرب دیں تو 54,000 اس کو رکعتیں پڑھنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور پھر رمضان مبارک میں 1 فرض ادا کرو، 70 فرض ادا کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس 4 فرضوں کے اوپر یاد رکھیں، اس بندے کے اب 54,000 کو 70 کے ساتھ ضرب دیں تو تقریباً 37,80,000 فرض ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ کے محبوب اور مقرب اور پیارے، جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گے۔ ان میں سے ایک بندہ وہ فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، جس آدمی کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ دیں گے۔ اعتکاف کرنے والے کا دل تو اللہ کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے تو مسجد کے اندر بیٹھا ہے۔ اب دیکھیں، اس سے اندازہ کریں کہ اعتکاف کی کتنی برکات ہے، اعتکاف کے کتنے فضائل ہیں۔ اور اس میں کچھ پابندیاں بھی ہیں کہ پابندیاں کہ آدمی باہر نکلے نا مسجد سے مراد کون سی؟ وہ جگہ کہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، خواب و حال ہے، برآمدہ ہے، صحن ہے، وضو خانہ، بیت الخلاء اور خارجی برآمدہ جو گیٹ وغیرہ کے آگے مساجد میں بنا ہوا ہوتا ہے، یہ مسجد کی ضروریات ہے، مسجد شرعی نہیں ہے۔ شرعی مسجد وہی حال اور برآمدہ اور صحن کہ جہاں ہم صفیں بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے باہر اب بغیر کسی حاجت اور ضرورت کے بندہ نہیں نکل سکتا۔ حاجات کون سی ہیں؟ نمبر 1 حاجات طبیعیہ، طبی طور پر بندے کو کچھ تقاضے ہوتے ہیں،
مثال کے طور پر پیشاب آ گیا اور وضو وغیرہ کرنا ہے، اب اس کے لیے مسجد سے باہر نکلنا پڑے گا نا، اب یہ نکلنا جائز ہے۔ بدخوابی ہو گئی، غسل کی ضرورت پیش آ گئی، تب بھی مسجد سے باہر نکلنا ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آدمی مسجد سے باہر نکلے، بعض ہوتے ہیں صرف ہاتھ دھونے کے لیے چلے گئے اور کلی کرنے کے لیے چلے گئے، اور اسی طرح رات کو سوتے وقت وہ ٹوتھ پیسٹ کرنے کے لیے چلے گئے، اس طرح اگر بندہ کرے گا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ ہاں علماء نے لکھا ہے کہ جب بندہ وضو کرنے کے لیے جائے تو ساتھ ساتھ یہ کام کر لے، بالکل ٹھیک ہے بھئی، کوئی آپ نے ٹوتھ پیسٹ کرنی تھی تو وضو بھی کر لیں اور ٹوتھ پیسٹ بھی ساتھ ہو جائے گی، اور عام ٹھنڈک والے غسل کے لیے باہر نکلنا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اعتکاف اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں، مفتی محمد شفیع سے رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں وہ سگریٹ وغیرہ کے عادی ہوتے ہیں، 10 دنوں کے لیے آ بھی گئے، چلو وہ اس طرح کر لیں کہ جب بیت الخلاء کی طرف جائیں تقاضا کرنے کے لیے، سگریٹ پینے کے لیے ویسے نکلیں گے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب اگر کیا کر لیں کہ چلو راستے میں جاتے ہوئے سگریٹ جو ہیں وہ بھی پینا شروع کر دیں، تو آتے جاتے اس طرح ترتیب پیشاب کے ساتھ آنے جانے کے سفر میں کر لیں تو اس بات کی ذرا گنجائش ہوتی ہے، لیکن مستقل ان کاموں کے لیے نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو پہلے حاجات طبیعہ ہے اور دوسری حاجات شرعیہ ہیں کہ شرعی حکم پورا کرنا ہے، اور جہاں بندہ بیٹھے وہاں پورا نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر 5 وقت کی جماعت ہوتی ہے، اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا، اب جمعے والے دن یہ بندہ زوال کے بعد جمعے کے لیے نکل سکتا ہے، جا کے جمعہ پڑھے اور واپس آ جائے۔ اور تیسرا تقاضا ہے وہ حاجات ایک ناگہیہ بن جاتی ہیں کہ اچانک وہ صورت پیش آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی اس طرح کی بوسیدہ پرانی چھت تھی کہ وہ گرنے لگی، جان کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا، اور کوئی اس طرح کی ترتیب بنی کہ کوئی گولی وغیرہ، کوئی جانور موذی اس طرح کا آ گیا، اب جان اس کی ضائع ہو جائے گی، بچانے کے لیے نکلا اور اس کے سامنے کوئی جان ضائع ہو رہی ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے، اب یہ بندہ اچانک نکلا، اب اس نکلنے کے اوپر اس بندے کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن مجرم اور گناہگار نہیں بنے گا۔ جنازے کے لیے بندہ نہیں نکل سکتا، یاد رکھے، اعتکاف کے دوران جنازے کا اجر و ثواب اس کو اعتکاف کے اندر ہی مل جائے گا۔ تو بہرکیف یہ 3 طرح کی حاجات ہوتی ہیں، تو ان حاجات میں سے پہلی حاجات طبیعہ اور دوسری حاجات شرعیہ۔ اگر کسی بندے کا، یاد رکھے مسئلے کی بات، کہ اگر بندے کا اعتکاف ٹوٹ بھی گیا، نکل گیا، اب رمضان کے بعد کیا کرے کہ 1 دن کا بمائے رات کے اور روزے کے پھر اعتکاف کرے۔ یعنی کیا مطلب ہے، قضاء کے اندر بے شک یہ نکلا تھا کہ 5 دن ابھی تک باقی تھے، اس نے 4-5 دن کا صرف اعتکاف کیا تھا، اب اس کا اعتکاف تو ٹوٹ گیا ہے، اور جب قضاء کرے گا، قضاء کے اندر رات بھی ملے گا، غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں پہنچے گا اور پھر رات گزارے گا، اگلا دن بھی غروب آفتاب تک گزارے گا اور روزہ بھی رکھے گا، چونکہ اعتکاف سنت کی قضاء جو ہے اس میں روزے کا رکھنا بھی لازمی ہے۔ تو بہرکیف یہ اعتکاف سے تعلق رکھنے والے کچھ مسائل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے، اور اعتکاف کی فضیلت بھی عرض کر دی، اور اعتکاف کی مشابہت کن کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے کتنا قرب ملتا ہے، تو یہ باتیں میں نے عرض کر دی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا اور ترکی خیمہ لگا ہوا تھا، تو ترکی خیمے میں میرے آقا بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے چادریں لگانا یہ بھی ٹھیک ہے اور نہ لگانا بھی ٹھیک ہے۔ یکسوئی کے لیے اگر لگا دیں کوئی ایسا ماحول ہے تو بالکل ٹھیک ہے، جہاں اعتکاف والے زیادہ ہوں اور اجتماعی اعتکاف ہو تو وہاں چادریں لگانا ذرا ٹھیک نہیں رہتا، تو لگانا نہ لگانا دونوں ٹھیک ہے۔ تو میرے آقا ترکی خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور میرے آقا نے پہلا عشرہ بھی اعتکاف فرمایا، دوسرا بھی فرمایا، اور پھر خیمہ سے باہر تشریف لے مسجد میں۔ صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں نے اس لیے اعتکاف کیا تھا کہ لیلۃ القدر کو حاصل کروں، اور مجھے جبرائیل نے بتایا کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں آئے، اس لیے اب آخری عشرے کا بھی میرے ساتھ آپ لوگوں نے اعتکاف کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کی روح جو ہے وہ لیلۃ القدر کو پانا ہے۔ لیلۃ القدر، اور یہ عظیم الشان رات ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
1000 महीनों का हिसाब लगाया जाए तो 83 साल 4 माह बनते हैं। अगर किसी खुश नसीब को एक रात ये मिल जाए, इस एक रात की तिलावत, ज़िक्र, दरूद शरीफ और नमाज वगैरह जितनी इबादत हैं वो तो गोया कि 83 साल 4 माह की इबादत से बेहतर हैं। हज़रत थानवी अलैहि रहमत ने तो बड़ा अजीब नुक्ता लिखा है कि अरब के ज़माने में गिनती वो 1-2 से चलती और 1000 एंड था, 1000 से ऊपर गिनती नहीं होती थी। ये ऊपर आगे दुनिया ने तरक्की की, फिर लाख आया, करोड़ आया, अरब खरब जो आए ये बाद में आए हैं। इसलिए आज के ज़माना में अगर इसका तर्जमा किया जाए लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, ये तर्जमा ठीक बनेगा। इस एक रात की इबादत करोड़ अरब खरब रातों से बेहतर है, तो ये तर्जमा बिल्कुल ठीक है। क्या मतलब है? अल्लाह परवरदिगार इस एक रात की इबादत पर बंदे को बड़ा नवाजते हैं। रहमत के फरिश्ते ज़मीन पे उतर आते हैं और पूरी रूए ज़मीन के ऊपर फैल जाते हैं। जहाँ जो बंदा दुआ कर रहा है उनकी दुआओं के ऊपर आमीन कहते हैं। तो ये बड़ी मुबारक रात है। मेरे आका ने क्या फरमाया, मन काम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बे। फरमाया जिस आदमी ने ईमान की हालत में सवाब के इरादे के साथ लैलतुल क़द्र की इबादत का एहतमाम किया, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देते हैं। अच्छा, लैलतुल क़द्र है कौन सी रात? आखिरी अशरा, और वो भी ताक रातें। ताक रातों के अंदर 21 भी आएगी और इसी तरह 23 भी, 25 भी और 27वीं और 29वीं। अब इन ताक रातों के अंदर बाज़ रिवायतों से कुछ 27वें को तरजीह वगैरह इस तरह की बातें मिलती हैं, लेकिन तहकीकी बात यह है कि अल्लाह ताला ने इन ताक रातों के अंदर लैलतुल क़द्र को छुपा के रखा है। इत्काफ़ करने वाले आदमी को चाहिए कि वो इन रातों में इबादत का ज़्यादा एहतमाम करे। और निशानी क्या होती है ये तो अल्लाह वाले जानते हैं। बस हमारे लिए इतना काम है कि हम इबादत करें, जागें, अल्लाह से मांगें। और ख़ुसूसी तौर पर याद रखें कि रात का जो पिछला हिस्सा होता है बड़ा कीमती होता है। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तो लिखा है कि आम बंदा भी, इत्काफ़ वाले तो नमाज बाजमात पढ़नी है, लेकिन आम बंदा भी अगर इशा और फजर की नमाज इस आखिरी अशरे में एहतमाम कर लेगा ना तो उसको भी ये चीज़ सानवी दर्जे की मिल जाएगी। क्यों? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा इशा की नमाज बाजमात पढ़ता है आधी रात की इबादत का अजर सवाब मिलता है, और जो बंदा फजर की नमाज भी साथ जमात के साथ पढ़ लेगा अल्लाह पूरी रात की इबादत करने का अजर सवाब अता फरमाते हैं। तो लैलतुल क़द्र भी आ गई। हमारे हज़रत जी ने तो बात ही बड़ी आसान फरमा दी इस सवाल के जवाब में कि जी लैलतुल क़द्र किस वक़्त, भाई शुरू कब हो गई? हज़रत जी फरमाते हैं अल्लाह ने इस चीज़ को बयान नहीं किया। लैलतुल क़द्र जब आखिरी अशरे में ताक रातों में आएगी, शुरू कब होगी अल्लाह ने इसको नहीं बयान किया, और रहती कब तक है, हिया हत्ता मतलअल फज्र, सूरत क़द्र में बयान कर दिया कि सुबह सादिक तक वो रहती है। मालूम हुआ सहरी का वक़्त ख़त्म होने से पहले का जो वक्त होता है, तहज्जुद वाला वक्त जिसको कहते हैं, वो बड़ा कीमती है। उसको हम ताक रातों में ज़रूर कीमती बनाएं। सारी रात अगर नहीं जाग सकते उस वक्त को ज़रा कीमती बनाए ना। भाई जब भी शुरू होगी तो आखिरी घंटा जो है उस घंटे में तो रहेगी ना, उस घंटे के अंदर तो हम अल्लाह से मांगे ना, तौबा, इस्तिग़फ़ार, दुआ, अपनी हाजात वगैरह जो कुछ भी है इबादत। इसलिए हम उस आखिरी घंटे का जब एहतमाम कर लेंगे तो यकीनन लैलतुल क़द्र पाने वालों में से बन जाएंगे। तो लैलतुल क़द्र असल में इत्काफ़ की रूह लैलतुल क़द्र को पाना है। चुनाचे हमारे मुर्शिद आलम दादा पीर हज़रत ग़ुलाम हबीब साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ने बड़ी सीहत अता फरमाई थी। और वो लंबा एक वाक़या है, मैं वाक़या वो बयान नहीं करता, इतनी बात है कि वो पहलवान था और था पादरी, और वो जब मुनाजरे के लिए आता ना तो हाथ पकड़ कर यूँ अब उसको खींचता, झटका देता। तो वो पहलवान था, उसने शादी भी नहीं की थी, खुला अपना खुराकें भी उसकी खालिश, और अगला आदमी जो है वो अपना गिर पड़ता, रो भी इसका छा जाता, बात ना कर सकता। हज़रत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह के साथ ऐसा किया और हज़रत उसी तरह खड़े रहे। हज़रत ने उसको इस तरह के झटका दिया तो वो चिड़िया की तरह उड़ता हुआ पाँव में गिर पड़ा। उसको ताकत का अंदाज़ा हो गया कि हज़रत की ताकत तो बहुत ज़्यादा है। हज़रत से जब इसकी ताकत का राज पूछा गया, हज़रत ने यहाँ 3 बातें इरशाद फरमाई। नंबर 1,
जवानी के मुताल्लिक़ जो गुनाह होते हैं अल्लाह ने मेरी हिफाजत फरमाई है। और नंबर 2 ये सेहत का राज बता रहे हैं, पहली से। और दूसरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तहज्जुद की पाबंदी है, तहज्जुद के ऊपर भी अल्लाह ताला सेहत में इजाफा फरमाते हैं। अब वक्त नहीं है कि मैं इसके ऊपर कुछ वाक़यात आपको बताता। और तीसरी बात कि मैंने लैलतुल क़द्र को जब पाया ना तो अल्लाह से दुआ कर ली, अल्लाह मेरी सेहत के अंदर बरकत अता फरमा दे। ये उस बरकत के असरात हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। तो आदमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस रात के अंदर बरकत की दुआ मांगे। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तो ये दुआ नकल की है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह आप दरगुज़र करने वाले हैं और दरगुज़र को पसंद करते हैं, तो मुझसे भी आप दरगुज़र वाला मामला फरमा दे। तीसरी बात एतकाफ़ का मसला भी इख्तिसार के साथ अर्ज़ किया, लैलतुल क़द्र का भी। और तीसरा है फितराना। फितराने की रूह क्या होती है? जैसे नवाफिल है ना कि फ़राइज़ में कल जब कमी कोताही होगी अल्लाह ताला नवाफिल के ज़रिए पूरी फरमाएंगे। और फितराने की रूह भी यही है कि रमज़ान के रोज़ों में जो कमी कोताही इबादत में है अल्लाह जल्ल शानो फितराने के ज़रिए वो पूरी फरमाएंगे। और ये फितराना याद रखें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितराना अरब के यहाँ ये जौ और खजूर और किशमिश पूरा सा मेरे आका ने मुकर्रर किया। गंदम उस इलाके में नहीं थे, गंदम तो अजम इलाके से या दूसरे बाद इलाकों में अरब इलाकों में थे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माना में जब गंदम पहुँची तो आपने, गंदम उनके लिए नायाब थी, जैसे हमारे लिए खजूर ज़रा महंगी है, किशमिश महंगी है उससे ज़्यादा, तो उनके यहाँ गंदम महंगी थी चूँकि गंदम उस इलाके में नहीं पाई जाते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर निस्फ़ सा गंदम मुकर्रर फरमाया। गोया कि 4 अजनास हैं, अगर गंदम में से देंगे तो निस्फ़ सा, और इसी तरह जौ और खजूर और किशमिश में से देंगे तो पूरा सा। अब निस्फ़ सा का वज़न क्या है? हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 2.25 सेर लिखा है। हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 2.25 किलो लिखा है। और हज़रत मौलाना यूसुफ इदानवी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके मसाइल में दरमियानी सी बात 2 किलो लिख दिया है। इसलिए 2 किलो गंदम हाजिर जो आपके शहर में रेट है। बाद दफ़ा उलमाए किराम मुफ्तियान किराम कराची के रहने वाले, फिर कराची में गंदम महंगी है, यहाँ ज़रा सस्ती है। शुरू में तो 4000 थी, अब सुना है कि 200-300 ऊपर चला गया है। इसलिए शुरू के अंदर हमने 200 का कहा था, अब थोड़ा सा बढ़ा दें तो अच्छी बात है। तो बहरकैफ अब इन 4 अजनास में से किसी एक का अदा कर दें, फितराना अदा हो जाएगा। मौलाना तारिक जमील से भी एक बात बड़ी अच्छी है, वो फरमाया करते थे कि चलो आम आदमी तो गंदम से दे और कुछ जो साहिब हैसियत है वो ज़रा खजूर से दे, अगर ज़्यादा हैसियत है किशमिश से दे, ताकि गरीबों का फ़ायदा ज़्यादा हो, वो ईद की खुशियों में तुम्हारे साथ शरीक हो सके। घर के जितने अफराद होते हैं, मर्द औरतें छोटे बड़े, सब की तरफ से अदा करना होता है। रमज़ान का चाँद नज़र आने के बाद ईद से पहले पहले किसी वक़्त भी बंदा अदा कर दे तो फितराना अदा हो जाता है। हत्ता कि ईद रात पैदा होने वाला बच्चा, उसका भी फितराना अदा करना होता है। मेहमान आ जाए भी उसका फितराना, ये मेज़बान पर नहीं है, ये लोगों की बनाई हुई बात है भाई। मेहमान का उसके बल्कि किताबों में लिखा हुआ है कि बालिग औलाद और बीवी का फितराना भी बंदे के ज़िम्मे शरन वाजिब नहीं, लेकिन सिस्टम इकट्ठा होता है, सरबराह अदा करता है। तो बीवी की तरफ से भी हो गया, बालिग औलाद की तरफ से हो गया, नाबालिग की तरफ से हो गया। भाई जब अपनी बालिग औलाद और बीवी का फितराना वाजिब नहीं तो मेहमान का कैसे वाजिब होगा? तो इख्तिसार के साथ फितराने का मसला भी अर्ज़ कर दिया। दुआ है अल्लाह ताला तौफीक अमल नसीब फरमाए, सुनते अदा फरमाए।